ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہمارا سبق شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا سبق شروع ہوگا آج آیت نمبر 34 سے، نہیں آیت نمبر 35 سے۔ 34 تو کل پڑھ لیے تھے۔ 34 سے، ہاں سوری 34 سے۔ جی آیت نمبر 34 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون۔ قل آپ فرمائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل کیا یا کون۔ حل کا ترجمہ کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کون ہوتا ہے۔ من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے، من جو، یبدأ الخلق یہ یبدأ یہ لفظ جو ابتدا جو ہم بولتے وہ ہے، یبدأ الخلق جو ابتدا کرے تخلیق کی، ثم یعیدہ پھر دہرائے اسے۔ عید کا مطلب ہی ہوتا ہے لوٹنا، دوبارہ کرنا کسی کام میں۔ ثم یعیدہ پھر لوٹائے اسے۔ قل اللہ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یبدأ الخلق ثم یعید۔ اے تو جا کے اس کو اٹھا لے، یہاں سے نہیں چل جائے، اے بابا جا اس کو اٹھا لے یہاں سے۔ کون ہے؟ قل اللہ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یبدأ الخلق وہ ابتدا فرماتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ پھر وہی لوٹاتا ہے اسے یا لوٹائے گا اسے۔ فأنا تؤفکون پھر کہاں تم الٹے چلے جا رہے ہو۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے تمہارے شریکوں میں سے جو ابتدا کرے تخلیق کی پھر دہرائے اسے۔ آپ فرمائیے اللہ وہی ابتدا فرماتا ہے تخلیق کی اور وہی دہرائے گا اسے، پھر کہاں تم الٹے چلے جا رہے ہو یا پھر کہاں تم پھرے جا رہے ہو۔ یہ ہے اس آیت شریفہ کا ترجمہ۔ کسی بھی چیز کو اول بار پیدا کرنا وہ بھی صرف اللہ کی صفت ہے، اور اس کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا وہ بھی اللہ ہی کی صفت ہے۔ وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے، زندگی اور موت صرف اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہاں اللہ کی یہ شان بیان فرمائی کہ اس کے سوا، اور سوال کیا ہے جتنوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو بتاؤ اس میں سے کون ہے جو تخلیق کرنے والا ہے؟ کوئی خالق ہے؟ یہی بات ہے، میں نے اس کے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ عز و جل کی ایک صفاتی نام ہے الخالق، اور یہ الخالق جو ہے یہ ایسا نام ہے کہ کسی بھی مخلوق کے لیے اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے۔ کوئی بھی بندہ ہوگا تو وہ عبد الخالق ہوگا۔ تخلیق کسی چیز کو پیدا کرنا یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم ری ڈیزائن کرتے ہیں، کسی چیز کو ڈیزائن کرتے ہیں، ری ڈیزائن کرتے ہیں ان چیزوں سے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسان نے ساری مخلوق مل کے ایک ریت کا ذرہ نہیں بنا سکتی، ایک پانی کا قطرہ نہیں بنا سکتی۔ سب کی تخلیق کی پوری شان اللہ کی ہے۔ تو ابتدا بھی تخلیق کی وہی فرماتے ہیں اور اسی کو دوبارہ وہی زندہ کریں گے۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی وما لکم کیف تحکمون۔ دیکھو اس آیت میں ہدایت کا لفظ جو ہے وہ کئی طریقے سے استعمال ہوا ہے، اس پر ذرا نظر رکھیں، بتاتا ہوں میں۔ قل آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل من شرکائکم کون ہے تمہارے شریکوں میں سے، من یہدی الی الحق جو ہدایت دے حق کی طرف، جو رہنمائی کرے حق کی طرف۔ قل اللہ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہدی للحق وہی رہنمائی کرتا ہے حق کے لیے یا حق کی طرف۔ افمن یہدی کیا پھر وہ جو ہدایت دے الی الحق حق کی طرف، احق
یہ دیکھو الف لگا ہوا ہے حق میں، احق کو زیادہ حقدار ہے ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے، من یا جو لا یہدی جو نہیں راہ پاتا، الا ان یہدا سوائے اس کے کہ اس کو راستہ دکھایا جائے۔ فما لکم کیا ہوا تمہیں، کیف تحکمون کیسا تم فیصلہ کرتے ہو۔ تو یہ لفظ ہدایت جو ہے اس کا ترجمہ دیکھیے، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تمہارے شریکوں میں جو ہدایت دے حق کی طرف، جو رہنمائی کرے حق کی طرف؟ آپ فرمائیے اللہ، وہ ہدایت فرماتا ہے حق کی طرف، یا حق کی، وہ ہدایت فرماتا ہے حق کی۔ پھر کیا، پھر وہ جو راہ دکھائے حق کی طرف وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو نہ راہ پائے سوائے یہ کہ اس کو راہ دکھائی جائے۔ یہ دیکھو لا یہدی جو نہ راہ پائے، الا ان یہدا یا کے پیش کے ساتھ مجہول ہے، جو نہ راہ پائے سوائے یہ کہ اس کو راہ دکھائی جائے۔ یہدا یا کے پیش کے ساتھ مجہول ہے، اس کا ترجمہ مجہول، راہ دکھایا جانا۔ وما لکم پھر کیا ہوا تمہیں، کیف تحکمون تم کیسا فیصلہ کرتے ہو۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تمہارے شریکوں میں جو ہدایت دے حق کی؟ آپ فرمائیے اللہ، وہ ہدایت فرماتا ہے حق کی۔ پھر وہ جو ہدایت دے حق کی وہ زیادہ حقدار ہے کہ پیروی کی جائے اس کی، یا وہ جو نہ راہ پائے سوائے یہ کہ اس کو خود راہ دکھائی جائے۔ کیا ہوا تمہیں، کیسا فیصلہ کرتے ہو۔ احق ان یتبع وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، امن یا وہ جو یہ اور من دو ملے ہوئے، یعنی کیا، من یعنی جو، امن یا وہ جو لا یہدی نہ ہدایت پائے، الا ان یہدا سوائے یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے۔ بہت اچھا ترجمہ کیا دونوں لوگوں نے۔ وما یتبع اکثرهم الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ وما یتبع اکثرهم اور نہیں پیروی کرتے اکثر ان میں سے، الا الظن مگر گمان کی، مگر خیال کی، ان الظن بے شک گمان، لا یغنی نہیں فائدہ دے سکتا، من الحق شیئا حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون بے شک اللہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور نہیں وہ اتباع کرتے یا نہیں وہ پیروی کرتے اکثر ان کے مگر گمان کی، اور بے شک گمان وہ نہیں فائدہ پہنچاتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی، بے شک اللہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ وما كان هذا القرآن اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا کہ اسے گھڑ لیا ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا کسی نے، ولیکن اور لیکن، تصدیق الذی یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے، و تفصیل الکتاب اور تفصیل کتاب کی، لا ریب فیہ نہیں شک اس میں، من رب العالمین سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ یہ قرآن اللہ کے سوا کسی کا اپنے طور پر گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو گزشتہ کتابوں کی تصدیق اور ان کی وضاحت کرتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ام یقولون افتراہ کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے گھڑ لیا ہے؟ آپ فرمائیے لے آؤ کوئی صورت مثلہ اس کے جیسی، وادعوا اور پکارو، من استطعتم جنہیں تم پکار سکتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جن کو پکار سکتے ہو پکار لو،
اگر تم سچے ہو۔ چلیے آج کا سبق یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی آیت کل دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔